یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 9 جولائی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ جھاؤ 3 دن سے فوجی آپریشن جاری، لوگوں پر تشدد کی اطلاع۔ کیچ مسلح افراد نے ٹاور کی مشینری کو جلا دیا۔ خوزدار گیسٹرو کی وبا سے 3 افراد ہلاک۔ تفتان نوکنڈی اپنے حق لینے کے لیے ریلوے کا نظام جام کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ریلوے ملازمین کا دھرنا۔ ہرنائی ٹرکوں کو جلائے جانے خلاف ہرنائی اور آس پاس کے شٹر ڈاؤن رہا۔ کوئٹہ اسکردو پھوپھی سمیت 4 بھتیجے ہلاک۔ ڈیرہ مراد جمالی طوفانی بارش، چھتر میں طوفانی بارشیں، چھت گرنے سے بچہ ہلاک۔ آواران تحصیل جھاؤ کے مختلف علاقوں زیلگ سمیت دیگر علاقوں میں پاکستانی فورسز کی آپریشن پچھلے 3 دن سے جاری ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق فورسز نے لوگوں کو ان کے گھروں میں محصور کر رکھا ہے، تاہم انہوں نے حکم نامہ جاری کر رکھا ہے کہ علاقے سے کوئی بھی شخص ان کی اجازت کے بغیر اپنے محلے سے نکل نہیں سکتا ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز دارو کوچک کے راستے کو فورسز نے بند کر کے پیلار جانے والے لوگوں کو روکے رکھا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ڈولی جی چوکی پر ہونے والے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرماچاروں کے حملے کے بعد فورسز نے بدرنگ کے تمام علاقہ مکینوں کو کیمپ بلا کر تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ کیچ کے علاقہ کلاتوک گیون میں نامعلوم مسلح افراد نے یو فون ٹاور اور اس کے مشینری کو آگ لگا دی اور فرار ہو گئے، تاہم اس حملے کی ذمہ داری کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ خوزدار تحصیل وڈ کے دیہی علاقوں میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے سے خواتین، بچوں سمیت 3 افراد ہلاک، متعدد متاثر ہو گئیں۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی امدادی ٹیمیں تاحال متاثرہ علاقوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ کوئٹہ کے رہائشی نصیب اللہ بیٹنی نامی شخص کی ہمشیرہ اور 4 بیٹے اسکردو میں روڈ حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی اور اس کے گرد نواح میں گزشتہ شب سے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری۔ چھتر کے علاقہ بالینہ فلجی میں تیز بارش کے باعث عبدالوہاب نامی شخص کے گھر کا چھت گر جانے سے کمرے میں سویا ہوا 7 سالہ امداد علی نامی بچہ ہلاک ہو گیا، جبکہ مال مویشی بھی مر گئے ہیں۔ ضلع نصیر آباد کے مختلف علاقوں ڈیرہ مراد جمالی، تمبو، چھتر، میر حسن، منجو شورا، ربی کے علاقوں میں علیہ صبح سے ہی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کے باعث ڈیرہ مراد جمالی سمیت نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور